اس دنیا میں آپ کے کپڑے اتار کر آپ کو ننگا کر کے دکھانے کے بے شمار پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن کوئی آپ پر کپڑا ڈال کر آپ کا جسم ڈھانپنے کو تیار نہیں، اور اس کے لیے کوئی 1 روپیہ نہیں دیتا۔ یہ جملے بولے بیلا بلیز نے۔ یہ ایک معروف امریکن پورن سٹار تھی جو اڈلٹ ویب سائٹس پر کام کرتی تھی، ایکس ویب سائٹس پر کام کرتی تھی۔ اس نے بیسیکلی اس کی جو پیدائش تھی یہ 1985 میں 13 دسمبر 1985 کو بے سٹی مچیگن میں خاتون پیدا ہوئی۔ مکسڈ فرینچ اینڈ پالش ڈسینٹ تھا، انتہائی خوبصورت خاتون تھی، اور ان کو برٹنے کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اور انہوں نے جو اپنا پہلا ہارڈ کور جو پرفارم کیا اور جو پوری پورن انڈسٹری میں انہوں نے تہلکہ مچایا وہ دسمبر 2010۔ اس کے بعد یہ خاتون شدید ڈپریشن میں رہنے لگی۔ یہ خاتون ایسی تھیں جنہوں نے اپنے جسم کو اٹریکٹ بنانے کے لیے بہت سارے جسم پہ ٹیٹو بنوا رکھے تھے، وہ پائرسنگ کروا رکھی تھی، زبان میں بھی، اپنی ناف میں بھی، اور لیفٹ نتھنے میں بھی۔ اور یہ فلوریڈا، نیو یارک، لاس اینجلس، مشیگن، ان ساری جو پورن انڈسٹری ہے اس کی بادشاہ مانی جاتی تھی۔ ہماری جو نئی دنیا کے لوگ ہیں وہ میاں خلیفہ کو جانتے ہیں، اس کو نہیں جانتے کیونکہ 2016 میں یہ خاتون چلی گئی دنیا سے۔ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ انہوں نے ڈرگ اوور ڈوز کر لی تھی۔ یہ اتنی ڈپریشن میں رہنے لگی تھی کہ انہوں نے ایک ڈرگ اوور ڈوز کی اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اینڈ الٹیمیٹلی شی ڈائیڈ آن مارچ 10، 2016 کو یہ اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ جو جملے میں نے بولے کہ لوگ ننگا کر کے دنیا کو دکھانے کے تو بے شمار پیسے آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن کوئی آپ کو کپڑے پہننے کے پیسے نہیں دیتا، یہ معروف بیلا بلیز کے ہی جملے تھے۔ اس کے بعد دنیا نے پورن انڈسٹری میں ایک انقلاب دیکھا۔ انقلاب یہ دیکھا کہ جو خواتین پورن انڈسٹری کو کوئٹ کر کے نئی انڈسٹری میں قدم رکھنا چاہتی تھی ان میں ایک عزت کا ایلیمنٹ پایا جانے لگا۔ ایسی ایک بہت مثال، اعلیٰ مثال میں کوٹ کروں گا کہ جو آپ سب کو پتہ ہے، وہ سنی لیونی کی ہے، جس کو بالی ووڈ انڈسٹری نے ڈفرینٹ طریقے سے دکھایا لیکن کپڑے پھر بھی نہیں پہنائے اس طرح۔ یہ تاریخ ساز جملے آج ہمارے معاشرے پر بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں؟ آپ آج اپنی سفید پوشی کو ڈھانپ کر دیکھیے۔ آپ کسی دفتر میں کلرک ہو جائیں، آپ کسی جگہ مالی ہو جائیں، آپ کسی جگہ آفس میں جاب کریں، کہیں اخبار فروش ہوں، آپ کوئی ایسا کام کریں جو ڈرائیور ہو جائیں، آپ کو ایک لگی بندھی تنخواہ ملے گی، آپ کو ایکسپوز تنخواہ نہیں ملے گی، آپ اس طرح نہیں ہوں گے۔ لیکن یہی اگر آپ نے اپنی غربت اور امارت ایکسپوز کر دی، آپ دنیا کے سامنے ننگے ہو کر آ گئے کہ جناب میں بہت امیر ہوں، افلاس سے مارا ہوا ہوں، تب دنیا آپ کو پیسے دے دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں اس ٹائم ایوریج جو بیگر ہے، جو فقیر ہے، وہ 50,000 سے 2 لاکھ تک کما رہا ہے، لیکن جو ہمارا سفید پوش ہے، جو کپڑے ڈھانپ کے رکھتا ہے معاشرہ، اس کو پیسے دینے کو تیار نہیں۔ ہاں، اگر آپ اپنا پیٹ ننگا کر دیتے ہیں، پھر آٹے کی لائنیں بھی ہیں، ان میں دھکے بھی ہیں، ان میں مرنا بھی ہے، پھر بھیک بھی موجود ہے۔ تو ہم لوگوں نے معاشرے میں ایسی روش بنا دی ہے کہ پہلے کوئی ہمارے آگے گڑ گڑائے، اپنا پیٹ ننگا کرے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، عزت نفس کا ننگا ہو جانا جسم کے ننگے ہو جانے سے زیادہ تکلیف دے۔ تو ہمارے معاشرے نے بھی ایسی روش بنا لی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا جو اپنی عزت نفس کو ننگا کرے، وہ ایکسپوز کرے آ کے آپ کو کہ جناب میں اس طرح مرا پڑا ہوں، میں بالکل نہیں کچھ کر سکتا، آپ اسے پیسے دیں گے؟ سفید پوش جو اپنی عزت ڈھانپ کے چل رہا ہے، عزت نفس ڈھانپ کے چل رہا ہے، اس کو کبھی پیسے نہیں دیں گے۔ Coming to another dark aspect of this society called اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے ہاں خواتین کو بھی اسی لیول کی ہراسمنٹ کی جاتی ہے جو ایک سب لائم پورن انڈسٹری ہے۔ یہ جو اس لیول کی ہراسمنٹ کی جاتی ہے سب لائم پورن انڈسٹری میں، یہ بڑی خطرناک ہے۔ کیا سب لائم پورن انڈسٹری ان پاکستان یہ کیا چیز ہے؟ آپ کوئی خاتون جب نوکری کے لیے کہیں جائے گی، اس سے جو مطالبہ کیا جائے گا وہ اچھی سیلری، اچھی پروموشن اور اچھی پوزیشن کے لیے
اس کی سی وی کی قابلیت نہیں ہوگی، وہ اس کے حسن اور جسم کی قابلیت ہوگی. دس از اے فیکٹ بیسڈ ان مور دین 50% آف جابس بینگ آفرڈ ان پاکستان. یہ بیلا بلیز کی بات کو بالکل انڈورس کرتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ ارد گرد ہمارے معاشرے میں جو ہراس ہوتی خواتین ہیں ان سے جا کے ان پرسن پوچھ لیں. اس پر بہت اچھا ڈیٹا آپ کو وہ خواتین دیں گی جن کو آپ ہمیشہ بڑی تنقید کا نشانہ بناتے آئے ہیں. میرا جسم میری مرضی. جب آپ اس فیمنسٹ کلب میں جائیں گے تو آپ کو یہ بڑا شیئر ڈیٹا پریزنٹ کریں گی کہ گھر میں کام کرنے والی نوکرانی سے لے کر، ہمارے معاشرے میں گھر میں کام کرنے والی نوکرانی سے لے کر آفس میں کام کرتی ٹاپ پوزیشن پر موجود خاتون کہیں نہ کہیں ایسی ہراسمنٹ کا شکار رہی ہے. اس کو کہیں نہ کہیں ایسی آفر کی گئی ہے. دس از بلیک ڈے آفر، دس از مے ڈے آفر. اور وہ آفر یہی ہوگی کہ کپڑے اتار دو گی بی بی تو پوزیشن بھی ہے، نوکری بھی ہے، اچھے پیسے بھی ہیں، سارا کچھ ہے. بدلے میں وہ عورت جو اپنا جسم ڈھانپ کر چلنا چاہے گی اس کو ترقی کے مواقع مشکل فراہم کیے جائیں گے. ہمارے معاشرے میں قابلیت کا معیار ننگ پن ہے. تو یہ بات میں آپ لوگوں سے بے بلیز کی ہسٹری پڑھنے کے بعد کرنا چاہتا تھا کہ ہماری اوور آل معاشرے میں وہی سوچ پائی جاتی ہے جو سلیکون ویلی میں پائی جاتی ہے، جو پورن انڈسٹری میں پائی جاتی ہے، کہ ویسٹرن معاشرہ بھی عورت کو جسم دکھانے کے پیسے دیتا ہے، ننگ دھڑنگ کے پیسے دیتا ہے. ہمارا معاشرہ بھی اس شخص کو پیسے دیتا ہے، اس خاندان کو پیسے دیتا ہے جو اپنی عزت نفس اتار دے، جو بھیک مانگنے پر آ جائے، جو ننگ دھڑنگ پر آ جائے. ہمارا معاشرہ عزت سے بیٹھے کسی سفید پوش کو کی مدد نہیں کرتا کرنٹ مہنگائی میں. اسی طرح ہمارا معاشرہ اس عورت کو ترقی دیتا ہے، اس عورت کو پوزیشن دیتا ہے. ایسا ہوتا 50-60% ہے لیکن ہوتا ہے. اس کو ترقی دیتا ہے جو کمپرومائز کر دے، جو کمپرومائزز پر آ جائے. اس کو ترقی کبھی نہیں دیتا جو کمپرومائزز پر نہ آئے. اس کے لیے ترقی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پاکستانی معاشرے میں خواتین کی اکثریت جو ترقی پر ہے وہ نو کر کے آئی ہے، وہ ایبسولوٹلی ناٹ کر کے آئی ہے ایسے لوگوں کو، اور وہ اپنی عزت بچا کے اوپر آئی ہے. لیکن آج میں آپ لوگوں کو اوپن چیلنج کرتا ہوں، آپ جا کے خواتین سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گی کہ بیلا بلیز کی بات میں کس قدر حقیقت ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کی کتنی امپلیمنٹیشن ہے. یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی کسی کو بھی جسم یا عزت نفس ننگا کر کے دکھانے کے تو بہت پیسے دیتا ہے، لیکن ڈھانپنے کو 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.